السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم حزب اللہ، حماس، حوثی اور ایرانی حمایت کے حامل دہشت گرد گروپوں کے مقابل اسرائیل کے حق میں خود حفاظتی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ حسن نصر اللہ اور اس کی زیر قیادت دہشت گرد گروپ حزب اللہ نے 40 سالہ دہشت گردانہ دور میں سینکڑوں امریکیوں کو قتل کیا ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں نصر اللہ کی موت ہزاروں امریکیوں، اسرائیلیوں اور لبنانی شہریوں سمیت متعدد مقتولین کے حوالے سے ایک منصفانہ کارروائی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ نصر اللہ نے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں سے ایک دن بعد اسرائیل کے خلاف محاذ کھول دیا تھا۔ امریکہ حزب اللہ، حماس، حوثیوں اور ایرانی حمایت کے حامل دیگر دہشت گرد گروپوں کے مقابل اسرائیل کے حق میں خود حفاظتی کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے مشرق و سطح میں امریکی فوجی یونٹوں کو مزید تقویت دینے کے احکامات جاری کرنے کی یاد دہانی کروائی اور کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد حملوں کو روکنا اور جنگ کے زیادہ وسیع علاقے میں پھیلاؤ کے خطرے کا سدباب کرنا اور نتیجتاً غزہ اور لبنان میں جاری جھڑپوں میں کمی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا سمجھوتا کروانا چاہتے ہیں جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حمایت حاصل ہو اور جو غزہ میں فائر بندی اور قیدیوں کی واپسی کا ضامن ہو۔ ہم لبنان میں اسرائیل کے اور جنوبی لبنان کے شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی کے سمجھوتے کے لیے بھی مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جرمنی نے کہا کہ جس نے بھی فلسطین کی حمایت میں دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا کا نعرہ لگایا، اسے جرمنی کی شہریت نہیں دی جائے گی۔ شمالی جرمنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مطابق سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے نعرے دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا اس کو پسند کرنے والوں یا اس کے بارے میں رائے دینے والوں کو جرمنی کی شہریت نہیں دی جائے گی۔ خبر کے مطابق وزارت داخلہ نے جرمن شہریت کے حصول کے لیے جاری کردہ ضابطہ عمل میں کہا ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے لگائے جانے والے عالمی شہرت یافتہ نعرے کے حامی جرمن شہریت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ واضح کہ دریا سے سمندر تک نعرے کا ماضی 1960 سے اب تک جاری ہے۔ اس دور میں یہ نعرہ فلسطین تحریک نجات کا نعرہ تھا۔ نعرے کا مقصد دریا اردن کے مغربی کنارے سے بحر روم یعنی اسرائیلی زمین تک مکمل آزادی حاصل کرنا تھا۔ لبنان حکومت نے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کے لیے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ ملک کی سرکاری خبرساں CNN کی خبر کے مطابق وزراء کابینہ نے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ 27 سپٹمبر کو دارالحکومت بیروت میں حزب قلعے کی حیثیت کے حامل علاقے الزاحیہ پر اسرائیلی فضائی حملے میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی تدفین کے دن سرکاری تعطیل ہوگی۔ کابینہ نے حسن نصر اللہ کے لیے لبنان میں 30 سپٹمبر سے 2 اکتوبر تک 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا۔ دوسری طرف اسرائیلی جنگی طیارے لبنان پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے الصبح بیروت کے علاقے الزاحیہ، سور اور ملک کے جنوب اور مشرق میں بعض علاقوں پر بھاری حملے کیے ہیں۔ فضائی حملوں میں 4 افراد ہلاک اور کثیر تعداد میں زخمی ہو گئے۔ واضح کہ اسرائیلی فوج 8 اکتوبر 2023 سے حزب اللہ کے ساتھ جھڑپیں جاری رکھے ہوئے اور 23 سپٹمبر کو اس نے لبنان کے جنوبی شہر کے ساتھ ساتھ بقا اور البک کے علاقوں پر سینکڑوں فضائی حملے کیے۔ لبنانی حکام کے مطابق 17 سپٹمبر کو حزب اللہ کے زیر استعمال پیجروں میں دھماکوں کے بعد سے 104 بچوں اور 154 عورتوں سمیت کل 1052 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ بھی راکٹوں اور میزائلوں کے ساتھ اسرائیل پر جوابی حملے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کے قتل کے بعد علاقے میں درپیش واقعات تشویشناک ہے۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل کو حالیہ 24 گھنٹوں کے دوران بیروت کے حالات میں ڈرامائی شدت پر سخت اندیشوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شدت کے اس چکر کو رک جانا چاہیے اور تمام فریقین کو تباہی کے کنارے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لبنانی عوام، اسرائیلی عوام اور مزید وسیع علاقہ بھرپور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں جاری شدت کا چکر فوری طور پر رک جانا چاہیے۔ فریقین کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 1701 نمبر کے فیصلے پر عمل کرنے کی دعوت دی اور غزہ میں فوری فائر بندی اور قیدیوں کی رہائی کی اپیل کی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ حزب اللہ تحریک کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کا قتل لبنانی سرحد سے نکالے گئے اسرائیلی شہریوں اور غزہ کی پٹی میں موجود اسرائیلی قیدیوں کی واپسی میں کردار ادا کرے گا۔ نتنیاہو نے نصر اللہ کے قتل کے بعد پہلی دفعہ کیمرون کے سامنے آئے اور قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ صرف حزب اللہ کو ہی نہیں، اس کے ایرانی مرکز اور تمام شاخوں کو بھی مایوسی کا سامنا ہوا ہے۔ اسرائیل کا موقف ٹھوس اور قطعی ہے اور وہ یہ کہ ہم ایران سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے ہم پر حملہ کرے گا ہم اسے نشانہ بنائیں گے۔ نتنیاہو نے کہا کہ نصر اللہ کا قتل لبنان کے ساتھ سرحدی علاقوں سے نکالے گئے اسرائیلی شہریوں کی اور غزہ کی پٹی میں موجود اسرائیلی قیدیوں کی واپسی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ہم ایک تاریخی سنگ میل سے گزرے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہمیں بہت سی دشواریوں کا سامنا ہوگا۔
اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے بھی حسن نصر اللہ کے قتل کے بعد افواج کے سربراہ ہرزی ہیلوی کے ساتھ لیبنانی سرحد پر حملوں میں توسیع کے موضوع پر بات چیت کی۔ مذاکرات کے بعد جاری کردہ بیان میں گیلنٹ نے کہا ہے کہ نصر اللہ کا قتل اسرائیل کی تاریخ کے اہم ترین آپریشنوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے خلاف کھڑے ہونے یا پھر ایسا سوچنے والوں کو ہمارا پیغام واضح اور ڈو ٹوک ہے۔ ایران نے گزشتہ روز اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت پر احتجاج کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سلامتی کونسل کو بھیجے گئے خط میں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدام کریں اور خطے کو مکمل جنگ کی طرف دھکیلنے سے روکیں۔ دوسری جانب عراق کے وزیراعظم محمد شیع سوڈانی نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے اسے جرم قرار دیا۔ عراق کے وزیراعظم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک شرمناک حملہ تھا اور ایک ایسا جرم تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل نے تمام حدیں پار کر لی۔ جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 23 افراد شہید اور 65 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنانی فوجی ذرائع نے آج یہ اطلاع دی۔ فوجی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز نے دوپہر کے وقت جنوبی لبنان کے تقریباً 45 دیہاتوں اور قصبوں کو نشانہ بناتے ہوئے تقریباً 90 حملے کیے۔ ذرائع نے بتایا کہ حملوں میں کئی کلینک اور شہری دفاع کے مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں 12 افراد ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر ڈاکٹر، پیرامیڈیکلز، نرسز اور فائر فائٹرز تھے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے سینئر رہنما نعیم قاسم کو عبوری سربراہ مقرر کیا۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق نعیم قاسم نے سربراہ کے انتخاب تک حزب اللہ کے معاملات سنبھالیں گے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ ہاشم صفی الدین نصر اللہ شہید کے خالہ زاد بھائی اور داماد ہیں۔ خیال رہے کہ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے اور حزب اللہ نے ان کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ سعودی وزارت صحت نے وبائی امراض کے شکار ممالک سے آنے والی پروازوں کے لیے طے شدہ صحت ضوابط کی خلاف ورزی پر 3 فضائی کمپنیوں کے خلاف جرمانے عائد کیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ ان کمپنیوں کی وبائی امراض کے شکار ممالک سے پرواز مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری تھی۔ وزارت نے کہا ہے کہ طے شدہ بین الاقوامی صحت ضوابط کے تحت فضائی کمپنی پر لازم ہے کہ وہ وبائی امراض کے شکار ممالک سے پرواز لانے سے پہلے جہازوں میں جراثیم کش مواد کا اسپرے کریں۔ ان فضائی کمپنیوں نے وبائی امراض کے شکار ممالک سے جہاز پر اسپرے کیے بغیر پرواز چلا دی تھی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے ملاقات کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے ضمن میں ہوئی ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے سعودی عرب اور کینیڈا کے درمیان تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور بین الاقوامی امور اور معاملات کے علاوہ خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس طرح کی ایک اور ملاقات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور وینزویلا کے وزیر خارجہ ایبان کے درمیان بھی ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے سعودی عرب اور وینزویلا کے درمیان تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملاقاتوں میں امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر، اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مندوب ڈاکٹر عبدالعزیز اور وزیر خارجہ کے مشیر محمد یحییٰ بھی موجود تھے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ اسرائیل بھی اور نتنیاہو بھی جنگ کو علاقے بھر میں پھیلانے کے خواہش مند ہے۔ فیدان نے امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ترکش ہوم میں TRT خبر کی براہ راست نشریات میں ایجنڈے کے موضوعات کا جائزہ لیا اور سوالات کے جوابات دیے۔ حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ پر اسرائیلی فوج کے قاتلانہ حملے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل ہم نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل کو غزہ اور فلسطین میں نہ روکا گیا تو یہ جنگ دیگر علاقوں میں بھی منتقل ہو جائے گی، اور اب اسرائیل نے غزہ میں اپنے طے کردہ اہداف اور فوجی اہداف میں کامیابی کے بعد محاذ کو لبنان تک پھیلا دیا۔ فیدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ قدم متعدد کرداروں کے لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ آئندہ سال اسرائیل اس آپریشن کو کہاں تک پھیلائے گا، کون سے اہداف کے خاتمے کے لیے اس آپریشن کو استعمال کرے گا، اسے بھی ہم سب مل کر دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ اسرائیل بھی اور نتنیاہو بھی اس جنگ کو پورے علاقے میں پھیلانے کے شدت سے خواہش مند ہے اور ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا کہ اس موضوع پر امریکہ اور بین الاقوامی برادری کی خاموشی نہایت خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی مہم جوئی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شہری آبادیوں پر اسرائیل کے بے لگام حملے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ آج اتوار کو دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کو
قتل کرنے کا اسرائیل کا غیر محتاط قدم پہلے سے ہی عدم استحکام سے دو چار خطے کی کشیدگی میں ایک بڑا اضافہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے مذمتی بیان بیروت میں اسرائیل کے فضائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کی خبر کے کئی گھنٹوں بعد آیا ہے۔ کئی ممالک کی جانب سے اس حملے کی مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ بعض ممالک نے خبردار کیا ہے کہ مشرق و سطح میں جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔